بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں نظر آتی تھی، جیسا کہ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا، مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچی تو نیچے کنویں کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا۔ میں اپنے ہاتھوں سے پانی مشک بار لیتی، رسی والی بالٹی کو کنویں میں ڈالنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس پکڑ کر بٹھا دیتی۔ جب تک میں کنویں کے پاس رہتی پانی اوپر کنارے تک رہتا اور مکہ کی عورتیں پانی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے برتن میں بھر لیا کرتی۔ وہ کہتی تھی، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی بھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی کا آنا، کبھی بخار کا ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی۔ یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اس طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکل کر ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی ہی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعا کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یا اللہ، اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن پہلے آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا، اسے دیکھا یہودیوں میں بھاگ دوڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو، آسمان پر لال ستارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینے میں کس کس کے ہاں لڑکے کے پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھی، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے جا کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں۔ تو ان کے عالموں نے کہا، آپ مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور جا کر معلوم ہوا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، جہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو ان یہودیوں نے کہا، نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ، ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی۔ وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے، افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار زمین و آسمان، چرند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا۔
اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں یہ ابراہیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ میرے ہاں چراغاں میں تیل جلانے کے لیے کچھ بھی پیسے نہ تھے۔ محترم ناظرین، اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں۔ اور پوری رات کوئی بھی نہ سویا۔ رات ڈلتی جا رہی تھی، چاند میں خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ پھر جو ہوا تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اس وقت اسے وہ ساری نشانیاں دیکھنے لگی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کسی کے یہاں کو بچہ پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چال کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چینخیں نکل گئیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا ہائے افسوس، یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال تو نواسا بھی بے مثال، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت طلب چاہی تو اجازت ملی۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، جب انسان کی روح نکالتی ہے تو اس کو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جیسے ململ کا کپڑا ہو اور کانٹوں پر اس کو رکھ کر کھینچا جائے اور وہ کانٹوں میں پھنس جائے، ایک ایک دھاگا ہاتھ اٹکتا، وہاں سے ہی انسان کو مرتے کو تکلیف ہوتی ہے۔ قربان جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے فرمایا اے جبرائیل، ساری تکلیفیں مجھے دے دو، میری امت کو آسان موت دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ کثیر۔